پاکستان کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو ناکام بنانے کے دشمن عزائم کو مکمل طور پر شکست دی جائے گی۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں طلبہ، افسران اور فیکلٹی سے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم اور تمام عناصر قومی طاقت کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی گواہی دیتی ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے مسئلہ کشمیر کے دیرینہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع کے پرامن حل پر زور دیا اور بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کے غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدامات سے خبردار کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا دہشت گردی کی ہر قسم اور ہر شکل کے خلاف قومی جدوجہد منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل نے آپریشن بنیان مرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے خاندانوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ قومی قیادت کے زیر پاکستان کے عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولاد کی دیوار بن گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ امن و امان سے متعلق جرگے میں شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی جرگے میں شرکت کریں گے۔ گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء بھی جرگے میں مدعو ہیں۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، قبائلی اور سیاسی عمائدین کو بھی جرگے میں مدعو کیا گیا ہے۔ جرگے میں بلوچستان کی امن و امان سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلوچستان کے عمائدین کو مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بینک اور سرکاری افسر کے گھر پر حملہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہدایت اللہ بلیدی شہید ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے 20 سے 30 دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بازار میں داخل ہوئے۔ سافٹ ٹارگٹ بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ بازار میں عام بلوچ خواتین اور بچوں پر تشدد کیا۔ بلوچ بچوں اور عورتوں کو بچانے کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلیدے سے تعلق رکھنے والے سوراب کے ADC ہدایت اللہ بلیدی نے جام شہادت نوش کیا۔ FC کو آدھا دے کر دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رن نے کہا دہشت گردوں نے سوراب میں بینک اور انتظامی آفیسر کی رہائش گاہ پر بزدلانہ حملہ کیا۔ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ وطن کے سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کے ایما پر کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں حکومت کو تجویز بجٹ میں 200 سے 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو نرخوں میں رعایت دی جائے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں شدید گرمی، بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ناقص انتظامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو جیتے جی مار دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ارکان نے بجلی کمپنیوں کی نگرانی سخت کرنے اور متبادل توانائی کی پالیسی پر زور دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں آن لائن فوڈ سروس کے رائڈر سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 3 تلوار کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، ایک زخمی۔ پولیس نے کار سوار شخص کو گرفتار کر لیا۔ ڈیفنس خیابان نشاط پر ڈبل کیبن گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل سوار آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کا رائڈر مرتضی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور عثمان شاہ راشدی کو گرفتار کر کے گاڑی سمیت درخشاں تھانے منتقل کر دیا گیا۔ شارع فیصل کارساز کے قریب معلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں بیٹا جاں بحق اور ماں شدید زخمی۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت شمون کے نام سے ہوئی۔ BJP کے سینئر رہنما سبرمنین سوامی نے پاکستان کی جانب سے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرانے کا اعتراف کر لیا۔ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ سبرمنین سوامی نے اس بات کی بھی تصدیق کی چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔
مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ میزبان نے بی جے پی رہنما سوامی سے پوچھا۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی سوال کیا تھا ہمارے کتنے طیارے گرے ہیں، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے رہنما سوامی نے امید ظاہر کی کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر خطبہ حج کے مختلف زبانوں میں ترجمے کی تیاریاں مکمل۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ کے مطابق 35 زبانوں میں خطبہ حج کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے حاجیوں تک اس مقدس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ ادارہ امور حرمین نے بتایا کہ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ لاکھوں حاجی مستفید ہوں گے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ یوم عرفہ کا خطبہ دیں گے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس کی امامت میں دیگر فریضہ ادا کیا جائیں گے۔